مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا وسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے دونوں جمعوں میں بات کی تھی کہ کس طرح انہیں تخلیق کیا گیا، کیسے انسانیت کی ابتدا ہوئی، کس طرح پھر وہ جنت میں رہے، پھر جنت سے دنیا میں بھیجے گئے اور دنیا میں آ کر پہلا انسان آباد ہوا. یہ بات یاد رکھیں کہ ان سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی. کچھ جانور بھی تھے، جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے. زمین بچ چکی تھی، زمین ہموار ہو چکی تھی، زمین پر پانی بھی تھا اور اگنے والی فصلیں بھی تھیں. سب کچھ آباد کر کے بھیجا گیا تھا. پانی کے چشمے بھی تھے، دریا بھی تھے، سمندر بھی بہہ رہے تھے، پہاڑ بھی تھے، سطح زمین بھی تھی. اس لیے آپ کو جب اتارا گیا تو انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں. اس لیے کہا کہ مستقر بھی ہے اور متاع بھی ہے. دونوں لفظ استعمال کیے قرآن نے. انسان کی دو ضرورت ہوتی ہیں، رہنے کے لیے اسے مکان ملے، کوئی چھت ملے، کوئی حفاظت گاہ ملے، اور کھانے کے لیے اسے روزی ملے تاکہ وہ زندہ رہ سکے. قدرت نے کہا یہ دونوں چیزیں ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ہم ہی اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ دنیا میں جاؤ گے تو رزق بھی ہم دیں گے، جگہ بھی رہنے کی ہم دیں گے. مستقر و متاع الہی، قرار گاہ بھی ہوگی زمین، جہاں ٹھہرنا چاہو گے ٹھہرو گے بھی، اور یہ فصل بھی دے گی اور قیامت تک کے لیے فصل دے گی. کہ کوئی لمحہ نہیں آئے گا کہ تم اپنی متاع سے محروم ہو جاؤ، کوئی ایسا سال نہیں آئے گا کہ تمہیں محروم کر دیا جائے. ہم اگر ایک طرف سے چیز کھینچیں گے تو دوسری طرف زیادہ کر دیں گے تاکہ انسان کا توازن برقرار رہے. یہ تھا پیغام جو دے کے بھیجا گیا تھا. تو سوچئے انسان کتنا مطمئن آیا تھا دنیا میں کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں رہنے کی جگہ بھی ہے، وہاں کھانے کی مقام بھی ہے. دو ہی ضرورتیں تھیں، اس کی دونوں ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. ہوا چل رہی تھی، چشمے بہہ رہے تھے، درخت لہلہا رہے تھے، کوئی آسمان کی چھت موجود تھی، زمین کا فرش موجود تھا. سب کچھ دے کے بھیجا گیا. اس لیے وہ رحیم و کریم رب ہے کہ اس نے انسان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا. اور اس کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو وہاں بھی خوراک وہ دیتا ہے. ماں جو چاہے کھا لے، وہاں تک پہنچانا میرے رب کی حکمت ہے. وہ میرے رب کا ہی کمال ہے کہ وہ وہاں دیتا ہے جہاں کوئی دینے والا. ساری دنیا، سارے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں لیکن وہاں تک خوراک پہنچانا میرے رب کے بس کی بات ہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. پھر پیدا ہوا، اسے کیا چاہیے تھا؟ ماں کی چھاتی سے دودھ دیا.
اور ایسا دودھ دیا جو آج حکمت اپنے عروج پر پہنچ کر کوئی کہہ رہی ہے، یورپ کا ڈاکٹر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ماں کو بچے کا دودھ محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی سب سے بڑی خوراک ہے۔ جو بھی چاہے متبادل دے دو، وہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے، وہی ہے جس میں اس کے لیے طاقت کا سارا سامان رکھا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں بچے دودھ پہ پلتے ہیں، کتنی جلدی نشو و نما پر کس قدر آگے بڑھتے ہیں، کس طرح صحت مند ہوتے ہیں۔ آج یورپ میں یہ اپیلیں آ رہی ہیں کہ دودھ بازار کا نہ پلاؤ، ماں کو حق ہے کہ بچے کو دودھ پلائے۔ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جو دور کر رہے تھے، جو توڑ رہے تھے وہ کر رہے ہیں۔ اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اسلام تو پہلے دن سے پکار رہا ہے کہ ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں تھا، بچہ آیا ہے تو دودھ دیا ہے۔ چھاتیاں محروم تھی، اس میں دودھ آیا ہے تو اسی مہمان کے لیے آیا ہے جسے بھیج رہے ہیں، اور اگر اسے نہیں دیتے ہو تو تم اس کا حق غصب کر رہے ہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے نہیں تھا، اسی کے لیے تھا۔ تو قدرت نے تو نظام پیدا کیا، اور دیکھیے وہ دودھ کس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا۔ بچہ جو جوانی چڑھتا ہے قدرت کہتی ہے کھلاؤ پلاؤ، دوسری چیزیں دو، جب وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے تو ماں کا دودھ بھی نہیں رہتا، ماں کا دودھ بھی نہیں رہتا۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو صرف اور صرف اس بچے کے لیے دیا تھا۔ یہ ہے تربیت۔ قدرت نے پورے انعام و اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنا لاڈلا ہے انسان کہ قدرت اس لیے کچھ بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے سامان مہیا کرتی ہے۔ یہ وہ ہے، شریعت میں فتوے رکھ دیے، مسائل رکھ دیے کہ یہ غریب کا حق ہے، اسے دو، یہ نہیں کما سکتا ہے، جو فی الواقعہ نہیں کما سکتا ہے، اور اگر وہ کمائی کے بغیر مر گیا ہے تو پورا معاشرہ ذمہ دار، معاشرہ ذمہ دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 گھر کے اندر بھی اگر کوئی ہمسایہ رات بھوکا سو گیا تو تمہارے رات کی تہجد بھی قبول نہیں کی، کیونکہ اس کا حق ہے، اسے نہیں ملا ہے تو قدرت تمہارا امتحان لے رہی ہے کہ اسے دو۔ یہ ہے جو پیغام اسلام نے دیا تھا۔ اسلام دین فلاح انسانیت ہے، انسان کی فلاح کا دین بن کے آیا ہے۔ آ گیا انسان کیا کرنے لگ گیا؟ وہی جو ہم کر رہے ہیں، وہی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ قدرت کی نعمت ہے، وہی بیچتا ہے، وہی خوراک دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے، قرآن مجید کہتا ہے جس کو چاہتے ہیں چھوٹی عمر میں اٹھا لیتے ہیں، کتنا لاڈلا کیوں نہ ہو، ساری دولت باپ کی کیوں نہ لگ جائے، ہم زندگی کا ایک لمحہ نہیں دیتے جب ہمیں منظور نہیں ہوتا۔ جوانی میں لے جاتے ہیں، بڑھاپے میں ارذل العمر، بڑی بڑی لمبی عمریں دے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ فیصلے تمہارے نہیں ہیں، ہمارے، یہ فیصلے ہمارے ہیں کہ کسی کو بچہ لے کے واپس چلے جانا ہے، کسی کو بڑا لے کے چلا جانا ہے، کسی کو بڑھاپے میں لے کے چلے جانا ہے، کسی ایسی عمر دے دینی ہے کہ عمر بوجھ بن جائے، ایسی عمر بھی دے دینی۔ تو قدرت کا نظام چل رہا ہے، انسان اس نظام کو سمجھتا نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان جب طاقت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میری حکومت ہے، کون ہے میرے سوا۔ یہی اسی کا جواب قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت جب آئے گی ساری دنیا ختم کر دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو انسان کی موت پہ مقرر رہا وہ بھی نہیں رہے گا۔ فرمایا سارے ختم کر دیے جائیں گے۔ اس وقت قدرت پکارے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے۔ تم تو حکومتوں پہ اتراتے تھے، حملے کرتے تھے، لوگ مارتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے کہ چند گاؤں کی حکومت مل جائے،
آج کس کی حکومت؟ سینکڑوں سال قدرت سوال کا جواب طلب کرے گی، انسانیت مٹی ہوئی انسانیت سے پوچھے گی کہ کون ہے آج حکمران، اور پھر خود ہی وہ پکارے گا للہ الواحد القہار، وہی ہے جو ایک ہے اور جس کی حکومت چلتی ہے۔ وہاں اعتراف کرنا ہے، قبر میں پڑھ کر مٹی میں مل کر اعتراف کرنا ہے، تو عقل مندی یہ ہے کہ جب چلنے پھرنے کی طاقت ہے تو اعتراف کر۔ عقل مندی دانائی یہ ہے کہ اس وقت اعتراف کرو جب تمہیں اعتراف کرنے کی قوت ہے، جب وہ پکارے گا تم بول ہی نہیں سکو گے تو پھر اعتراف کیسا؟ اعتراف کرو۔ آج طاقت دی ہے تو کہو اس نے دی ہے، روزی دی ہے تو اس نے دی ہے، ایک مملکت دی ہے تو اس نے دی ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، اللہ اللہ پھر سنانے کو جی چاہ رہا ہے۔ شاہ جہاں تخت پہ بیٹھا، دلی کے تخت پہ، اور اس کا تخت آپ جانتے ہیں سنگ مرمر کا تھا، تخت طاؤس کہتے ہیں، آج بھی ایران میں محفوظ ہے۔ تخت کا پورا حجم محفوظ ہے، ایرانی لے گئے تھے۔ شاہ جہاں نے بنایا، دنیا کے کسی بادشاہ کو ایسا تخت نہیں ملا۔ ہندوستان کا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، کہتے ہیں مور کی شکل کا تھا، جب بادشاہ پہلا قدم رکھتا تھا تو مور ناچنے لگتا تھا، تخت کا تخت ناچتا تھا، ایک طاقت کا مظاہرہ تھا۔ تخت پہ آیا، اوپر بیٹھا تو سجدے میں گر گیا۔ یہ ہے طاقت کا مظاہرہ۔ لمبا سجدہ کیا، اٹھا تو رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا میرے درباریوں ایک بات یاد رکھو، یہ تخت کسی کا نہیں ہے، فرعون کو ایسا تخت نہیں ملا، فرعون کا تخت بھی میرے تخت سے چھوٹا تھا، اس کی حکومت بھی میری حکومت سے چھوٹی، وہ صرف مصر کا بادشاہ تھا، میں پورے بر صغیر کا بادشاہ، اس کا تخت بھی چھوٹا تھا، میرا تخت بھی بڑا تھا۔ وہ اس تخت پہ بیٹھ کے غرور کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ پکارتا تھا اپنے رب ہونے کو، لیکن گواہ رہنا کہ میں بڑے تخت پر ہوں، بڑی حکومت پر ہوں، پھر بھی سجدے میں جا کر یہی کہتا ہوں سبحان ربی اعلیٰ۔ آج میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ تخت و تاج چند لمحوں کے لیے ملے، چند لمحوں کے لیے ملے ہیں، نامعلوم اترنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یا نامعلوم دوبارہ چڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جتنا عرصہ ملا ہے شکر ادا، جتنا اس نے دیا ہے شکر ادا کرو۔ یہی اس مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت شکر ادا کرتا ہے کہ جو رب نے دیا ہے وہ اسی کا کرم ہے، حق تو کوئی بھی نہیں رکھتے، استحقاق تو کسی کا بھی نہ ہو۔ یہ ہے جو کامیابی کی دلیل ہے، یہ ہے میرے دوستو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت ملا یا نہیں ملا؟ مدینہ کے صحرا میں مسجد نبوی کے کچے فرش پہ بیٹھ کر مملکت ایران پہ حکومت کر رہے ہیں۔ روم کا بادشاہ ڈر رہا ہے کہ ایک صحرا سے نکلنے والا نبی آ رہا ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن کیا ہے؟ کوئی غرور آیا، فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے میرے ہاتھوں میں قوت بھی عطا کی ہے، مجھے نعمتیں بھی دی ہے، لیکن میں فخر نہیں کرتا، اس کا شکریہ ادا کرتا، شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، مجھے نبیوں کا انا قائد الانبیاء ولا فخر، میں نبیوں کا قائد بن کے آیا ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ کتنا چھوٹا انسان ہے جسے چند چیزیں ملتی ہیں تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ میرے دوستو یہ یاد رکھیے، رہا فریدو یہاں نہ دارا، رہا سکندر یہاں نہ دارا، نہ ہے فریدو یہاں نہ جم ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، فریدو تھا، سکندر تھا، جم تھا،
بڑے بڑے بادشاہ، جمشید کا تخت دنیا کا سب سے بڑا تخت تھا، سکندر دنیا پہ طاقت سے جا رہا تھا، کہاں یونان سے اٹھ رہا ہے اور کہاں جیلم پہ کھڑا ہے، دریائے جیلم پہ آ گیا، بر صغیر پر حکومت آ گئی، چاروں طرف طاقت ہی طاقت ہے۔ مرنے لگا تو اپنے ساتھیوں سے کہا راستے میں مر گیا، اپنے ملک واپس ہی نہیں پہنچا، قدرت کہہ فتح تو کر لیا ہے، ملک دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اپنا ملک یونان نہیں جا سکا، راستے میں ہی کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو کفن پہناؤ گے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا، وصیت کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا دیکھ لیں لوگ کے ہاتھ خالی جا رہا، اتنا فتح کیا ہے لیکن ہاتھ خالی لے کے قبر میں جا رہا۔ یہ احساس دلانا چاہتا تھا، یہی تھا مسافرانہ ٹکے ہو جاگو، مقام فردوس ہے ارم ہے۔ اللہ اللہ، شاعر نے کس محبت سے کہہ دیا کہ مسافر بن کے دنیا میں آئے، مسافر ہے، کن فی الدنیا کا انا کا غریب، حدیث مبارک ہے دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہتے ہیں، کہ پڑاؤ نہیں کرتے، چند دنوں کا ٹھکانہ ملتا ہے تو رہ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا مسافرانہ ٹکے ہو جاؤ، یہاں ٹکے ہو تو مسافرانہ ٹکے ہو، تمہارا مقام اگر سوچو تو جنت ہے، کوشش کرو وہاں جانے کی۔ اس سفر کو سفر خیر بناؤ، اس کو سفر نصیب بناؤ کہ اس کا نصیب ایسا چلے کہ یہ سفر جنت پہ جا کے ختم۔ یہ ہے انسان کی ہمت۔ آدم علیہ السلام کو بھیج دیا دنیا میں، کہاں اترے؟ مورخین اختلاف کرتے ہیں کیونکہ یہ صدیوں کا قصہ ہے، یہ تو اسلام آنے سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، تو کہا، لیکن زیادہ تر اعتماد مورخین کا، محققین کا یہ ہے کہ سراندیپ میں اترے تھے جنت سے۔ جنت سے جب زمین پہ اتارا گیا تو سری لنکا کا ایک پہاڑ تھا، ایک پہاڑ تھا، آج بھی اسے کوہ آدم کہتا ہے سری لنکا کا باشندہ، کہ آدم کا پہاڑ ہے، وہاں سے ہی پل آدم چلتا ہے، وہاں سمندر ہے آگے، اور سمندر میں ایک جگہ ایسی ہے یہاں سے کشتیاں نہیں گزرتی، کہتے زمین اتنی اونچی ہے کہ کشتی ٹکرا جاتی ہے، اس لیے کشتیاں اوپر سے جاتی ہیں، وہاں نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہی پل ہے جو آدم علیہ السلام یہاں سے گزر کے بر صغیر میں گئے تھے تو پتھر اٹھا اٹھا کے پھینک کر رستہ بنایا۔ اللہ جانتا ہے کیا کچھ ہوا تھا، چلے تھے اور کتنا رخ سیدھا تھا، سری لنکا سے چلے ہیں اور جبل نور پہ پہنچے، صحرا عبور، جنگل عبور، ایک انسان ہے، کوئی ہم سفر نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، پورا علاقہ طے کر کے جا رہے ہیں اور جبل نور کی تلاش ہے۔ بتا دیا آنے والی نسل کو کہاں بھی رہو تمہارا رخ ادھر ہی رہنا چاہیے، میرا رخ کہاں سے چلا تھا اور کہاں تھا، دیکھو میں نے بھی اپنے رب کو پکارا تھا تو جبل نور پہ جا کے پکارا، رب تو میرا راستے میں بھی سنتا تھا، راستے میں بھی سنتا تھا، لیکن وہاں آیا تھا میں اور آ کر پکارا تھا، اور قرآن کہتا ہے ہم نے دعا قبول کر لی، ہم نے قبول کر لی، وہ ساری ہمتیں عطا کر دی اور کہا دنیا رہو تمہاری ہے، یہ دنیا، یہ زمین ساری تمہاری ہے، آگے نسل آئے گی تو اس کی ہوگی، یہ زمین نسل آدم کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ کہا بھیجا، چلے۔ مجھے ایک عجیب سی چیز یاد آ رہی ہے، غلام علی آزاد بن گرامی بر صغیر کے بہت بڑا شاعر اور بہت بڑے عالم، بڑا نام ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تقریباً ہم اثر ہے، بہت بڑا عالم، عربی کا شاعر، 7 دیوان ہیں عربی نعت کے، ایک بھی نہیں، 7 دیوان لکھے عربی نعت کے، اور کیا کیا لکھا
اللہ ہی انہیں اجر دے جو لکھ گئے. آج بھی پڑھیے. بس قسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. لندن کی لائبریری میں پڑھیں. صرف 3 ہیں لاہور پنجاب یونیورسٹی میں. 4 دیوان وہاں پڑھے ہیں. ہمارے پاس کاپیاں بھی نہیں. یہ ہے بے حسی قوم کی. ہمارا شاعر تھا, ہمارا عالم تھا, کتابیں اس کی وہاں, اور انہوں نے بڑی سجا کے رکھی ہوئی کہ آؤ دیکھو. یہ آزاد برگرامی. آزاد برگرامی کو مدینہ منورہ سے بڑا پیار تھا. اس کی زندگی کو اگر ایک نقطے پہ کہا جائے تو مدینہ کی محبت ہے. ہر وقت مدینے کا ذکر کرتا. نثر ہو, نظم ہو, ذکر ہے. اللہ اللہ. حج کر کے واپس آئے تو لوگوں نے کہا وہاں بھی کچھ لکھا. کہا لکھا. کہا کچھ سناؤ. تو ایک شعر سنایا. 24-25 شعر کی نعت ہے. ایک شعر سن. کہتا وغبارها المحسوس فوق هوائها کحل الیقین لمخلط المتردد. لوگوں مدینے میں اڑتی ہوئی مٹی کو مٹی نہ جانو. جو وہاں غبار اڑتا ہے وہ غبار نہیں ہے, وہ کحل الیقین لمخلط المتردد. اگر مدینے کی عظمت پہ شک ہے تو یہ یقین کا سرما ہے, ڈال دو. یقین کا سرما کہتا ہے غبار مدینہ کو, کہ مدینہ کا غبار ایسا سرما ہے جسے ڈالنے سے تمہیں مدینے کی عظمت کا اعتماد آ جائے گا. کیا رنگ ہے. ایک ضمنی بات یاد آ گئی. مدینے کا پیار بڑا کیا. ہر وقت مدینہ. حیدرآباد دکن چلے گئے. نظام حیدرآباد دکن تھا. وہ بھی سنتا تھا کہ ہر تیسرا مصرع, ہر تیسرا جملہ مدینے کا ہی ہوتا ہے. کہنے لگا بلگرامی بڑا پیار ہے مدینے سے. کہنے لگا جی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. شاعری وہی ہے پیار کا. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مدینہ کیا ہے, تو بھی تڑپ پاتا کہ یہاں خونق شہر ہے کہ یہاں جا دل بدر. کتنا خوبصورت شہر ہے کہ ہمارے محبوب وہاں رہتے ہیں. خاک یثرب اسد و عالم خوش طرح. مدینے کی مٹی پوری دنیا سے دونوں عالموں سے بڑی ہے. دونوں عالموں سے بڑی ہے. کیوں کہ خنک شہر ہے کہ آجا دل برس. کتنا خوبصورت شہر ہے کہ وہاں محبوب خدا رہتے ہیں. یہ تو ہر عاشق کی پہچان رہی. بلگرامی نے کہا اور کیا پوچھتے ہو بادشاہ. کہنے لگا جانا چاہتے ہو, جاتے کیوں نہیں. کہا سفر خرچ نہیں ہے. اس زمانے میں بحری جہاز تھے, مشکل وقت تھے, 6 مہینے لگ جاتے تھے. کہنے لگا ہمت نہیں پڑ رہی, پیسہ نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے. کہنے لگا ایک سودا کرو مجھ سے, میں تمہیں کرایہ دے دیتا ہوں, سفر خرچ بھی برداشت کرتا ہوں, ایک شرط ہے. کہا کیا. بڑا خوش ہوا کہ آسان ہونے لگا مسئلہ. کہا ایک شرط ہے کہ آج رات جا کر 10 شعر میری تعریف میں لکھو. نظام کی تعریف میں 10 شعر لکھ کے کل لے آؤ, مدینہ چلے جاؤ. بلگرامی لکھتا ہے کہ میں اتنا خوش ہوا کبھی زندگی میں اتنی خوشی نہیں آئی. شاعر تھا فارسی کا بھی عربی کا بھی. کہ 10 شعر کون سے ہیں, 2 منٹ کی بات ہے, شعر لکھ لوں گا. کہتا پوری رات بیٹھا رہا, ایک شعر نہیں بنا. کہتا پوری رات بیٹھا رہا, ایک شعر نہیں نکلا. صبح ڈرتا ہوا دربار میں آیا. نظام نے کہا بلگرامی سناؤ کیا لکھا. کہتے میں شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا حضور گستاخی معاف نہیں لکھ سکا. کہا کیوں. کہا جب بھی قلم چلانے لگتا تھا تو رسول اللہ کی مدح سامنے آ جاتی تھی. ارے اتنی بلندی پہ گئے تھے, اب اتنی پستی پہ آ رہے. اتنی بلندی پہ گئے تھے, اب اتنی پلستی پہ آ رہے ہو. نہیں لکھا گیا. جب یہ جملہ نظام نے سنا تو تخت سے چھلانگ لگا کے آیا اور بغل گیر ہو گیا. کہا بلگرامی میں بھی شعر نہیں لکھانا چاہتا.
مجھے اپنی تعریف کی کوئی حرص نہیں تھی، میں تو تیرا امتحان لے رہا کہ کتنا شوق ہے تجھے مدینہ کا، جاؤ چلے جاؤ اور جتنا عرصہ چاہو رہو۔ بالگرامی 2 سال مدینہ منورہ رہے، 2 سال گزارے مدینہ منورہ میں، ہر لمحہ مدینے کی یاد، ہر دیوان بھرے ہوئے ہیں لکھ لکھ کے۔ میرے دوستوں کسی نے سوال کر دیا کہ مدینہ سے اتنا پیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، تو پھر ہندوستان کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ وہ ہندوستان کی بڑی تعریف کرتا ہے، اس کی کتاب پوری صبحۃ المرجان فی اخبار ہندوستان، پوری کتاب ہے، پوری کتاب ہے ہندوستان کے حوالے سے، زمین ہند کے حوالے سے۔ تو کہا کیوں پیار کرتے ہو؟ جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، محبت کی دنیا کیا ہوتی ہے۔ کہنے لگا یہ میں ہندوستان کی تعریف تو نہیں کرتا۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں اپنے رسول کی تعریف کرتا ہوں۔ کہا یہ کیسے؟ کہا تمہیں خبر ہے آدم علیہ السلام اس زمین پہ پہلی دفعہ جنت سے آئے تھے، آدم علیہ السلام جو اترے تھے تو صلب آدم میں میرے رسول کا نور بھی تھا، میرے رسول کا نور بھی دنیا میں سب سے پہلے ہندوستان ہی آیا تھا، یہاں ہی آدم علیہ السلام آئے تھے تو اترا تھا۔ مجھے تو رسول اللہ کے وجہ سے اس زمین سے بھی پیار ہے جہاں ان کا رسول آیا تھا۔ دیکھیے محبت کا رنگ بھی کیا ہے، کس رنگ سے محبت کر رہا۔ میرے دوستو آئے آدم علیہ السلام دنیا میں، گئے 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزارا، لمبی عمر پائی، عمریں لمبی ہوتی تھی، دنیا شروع ہونی تھی، اولاد بھی بہت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد بھی دی، سبا بھی، کھیتی باڑی بھی کی، کاشت بھی کی، دنیا کو نصیحتیں بھی کی، سفر بھی کیے۔ بہت لمبی داستان ہے آدم علیہ السلام کی، 1000 سال سے زیادہ پر پھیلی ہوئی۔ اللہ نے بڑا بیٹا دیا شیش علیہ السلام، جن کے اولاد سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیش علیہ السلام جد امجد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی بیٹے دیے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ یہ سورت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ان دونوں بیٹوں کا ہی ذکر ہے، ان دونوں بیٹوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ہم نے ان کی اولاد کو قربانی کا حکم دیا تھا، تعلیم دی تھی کہ قربان کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں جو آج بھی چھپتی ہیں، ملتی ہیں، اس میں ہر دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ بلکہ کسر نبیہ نے لکھا کہ جب جبل رحمت پہ جا کر دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، خطا کاروں کو تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف دعا مانگتے مانگتے رسول اللہ کا نام لے لیا کہ ان کے صدقے معاف کر۔ کہتے فوراً سوال آیا کہ تم اے آدم تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے، تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ کیسے تجھے خبر ہوئی کہ یہ آئیں گے؟ کہنے کہ یا اللہ آنکھیں تو میری کھلی ہیں، جنت سے ہو کے آیا ہوں، جنت کے ہر درخت کے پتے پر یہی نام لکھا ہوا دیکھا، یہی نام لکھا ہوا دیکھا تھا، انہی کا چرچا دیکھا تھا، یہی چرچا لے کے ہندوستان میں آیا ہوں، یہی چرچا لے کے عرب میں کھڑا ہوں۔ میرے دوستوں قبول ہو گئی، اولاد بڑی، قربانی کا حکم ہو گیا کہ قربان کرو، جانور کی قربانی بھی، زندگی کی قربانی بھی، ساری قربانیاں ایک ہی جگہ۔ قرآن نے قربانن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے قربانی کا حکم دے دیا، قربانی کرو۔ دونوں بیٹوں نے قربانی کی، دونوں بیٹوں نے قربانی کی۔ تورات میں بڑا تفصیلی ذکر ہے ان بیٹوں کا کہ کیا کیا۔
اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ قبولیت ایک پر اتری، دوسرے پر نہیں اتری۔ وہ گھبرا گیا کہ میری دعا قربانی قبول نہیں ہوئی۔ بدقسمتی یہ ہے انسان کی کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو بجائے اس سے کہ اس سے سبق لے کر خود عمل کرے، حسد کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے انسان کی فطرت۔ کوئی بڑا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، اس کے نیکی کا ذکر نہیں کرے گا، اس کی کوئی غلطی دیکھ کے ذکر کرے گا تاکہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکے۔ میرے دوستو، داتا گنج بخش علی جویری لکھتے ہیں کچھ انسان مکھی کی طرح ہوتے ہیں۔ ذباب کا لفظ استعمال کیا کشف الموجود نے، ذباب مکھی کی طرح ہوتے ہیں کہ 6 فٹ لمبا، جوان، خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر ہو، ٹخنے پہ زخم نکل جائے تو مکھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ جاتی، وہی زخم دیکھ لیتی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں انسان کی ساری خوبیاں چھوڑ دیتے ہیں، ایک خامی دیکھ کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ذبابیہ ہیں، یہ مکھی صفات لوگ ہیں، انسان نہیں ہیں۔ انسان کو بھلائی دیکھنی چاہیے، دوسرے کی خوبیاں دیکھنی چاہیے۔ غلطیوں کا شکار، کتنی بدقسمتی ہے کہ آدمی دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتا رہے لیکن کام ہی یہی کرتا رہے کہ غلطیاں تلاش کرے۔ کیا اچھا کام نہیں کہ لوگوں کی خوبیاں تلاش کرتا ہے، کہ خوبیوں سے پیار ہو جائے، غلطیاں ڈھونڈتا۔ آج بھی کرتے ہیں، لوگ ملتے ہیں سفر میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، روز ملتے ہیں، کہتے ہیں جی امیر معاویہ سے غلطی ہو گئی، عمرو بن عاص سے غلطی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں سے ہو گئی، فلاں سے ہو گئی۔ غلطیاں گنتے رہتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں بڑے بڑوں کا، بڑے بڑوں کا ذکر کر کے غلطیاں گنتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی غلطی نہیں گنتے۔ اسوہ یہ دیا تھا، پوری زندگی میں آپ نے نام لے کے تردید نہیں کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے کہ کوئی دکھ دیتا تھا، کوئی تکلیف دیتا تھا، کوئی برا بھلا کہتا تھا، کوئی غلط کام کرتا تھا تو منبر پہ غصے سے آتو جاتے تھے اور کہتے تھے قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو میں قوم کا لفظ استعمال کرتے تھے، آدمی کا نام نہیں لیتے۔ یہ ہے جو تربیت کی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے حابیل سے کہا تیری کیوں ہو گئی؟ سوچنا تو یہ چاہیے تھا میری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ محنت کرو، نیکی کرو، کیوں نہیں قبول ہوئی؟ رب کیوں قبول نہیں کر رہا؟ اسے کہنے لگا کہ کیوں قبول تیری ہو گئی ہے؟ تو مجھ سے آگے کو چلا گیا ہے۔ میں سے قرآن کے تقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی ہم نے قبول کر لی اور دوسرے کی نہیں کی۔ ہم نے فیصلہ دے دیا۔ معلوم ہوا قدرت کے ہاں بھی قربانیاں سب کی قبول نہیں ہوتی، وہ بھی معیار ہے قبولیت کا، وہی ایک معیار مقرر کیا ہوگا کہ اس پر اترو گے تو قبول کریں گے۔ بہت سی نیکیاں راستے میں رہ جاتی ہیں، منزل تک نہیں پہنچ۔ دعا کیا کیجئے کہ اگر نیکی چھوٹی بھی ہو منزل تک پہنچ جائے۔ ایک چھوٹی نیکی بھی بڑا نیکی سے بڑی ہو جاتی ہے جو قبول ہو جائے، وہی نیکی ہوتی ہے۔ ناراض ہو گیا بھائی سے تو کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول؟ قتل کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ہے انسان کی بدقسمتی۔ دوسرا کیا تھا؟ کہنے لگا بھائی یہ تو اللہ قبول کرتا ہے، میں تو قبول نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کیا کرتا ہے، اتنے غرور والوں کے نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات بتا دوں، اگر تو ہاتھ دراز کر کے مجھے قتل بھی کرنا چاہے گا
تو میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا اگرچہ تو نے ارادہ کر لیا، میں گناہ پر نہیں آؤں گا۔ ہاں یہ یاد رکھو، یہ گناہ ہوگا اور قیامت کے روز اپنے گناہ لے کر بھی دربار میں حاضر ہوگے اور میرے گناہ بھی تیرے ذمے پڑ جائیں گے، کیونکہ میں مظلوم قتل ہو جاؤں گا، یہ بھی گناہ تیرے پر۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک کا رویہ قتل کا ہے، دوسرے کا معافی کا ہے، ایک کا بھروسہ اللہ پر ہے، دوسرے کا تحکم پر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لیکن بعد نہیں آیا، سوچتا تو رہا، کئی دفعہ خیال آیا، لیکن بدی بڑی سر چڑھ کے بولتی ہے، بدی سر چڑھی تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پہلا قتل انسانیت کا ہوا، انسانوں کے گروہ میں پہلا قتل ہوا، قیامت تک کے قتل قابیل کے نام ہے کہ وہ قتل کا بانی ہے۔ قتل کر دیا اس نے اپنے بھائی حابیل کو، لیکن پھر دوسرے بھائیوں سے اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی، چھپتی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے چھپا نہیں سکتا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان کو کیسے چھپاؤں، فرمایا ہم نے کوا بھیجا، غراب قرآن کہتا ہے، وہ کہیں اپنے چونچ سے زمین کھود کے گڑھا نکال رہا تھا، کھود رہا تھا بیٹھا مٹی پہ، اسے دیکھ کے خیال آیا کہ یوں میں بھی مٹی کھودوں تو گڑھا نکلے گا، اس میں یہ لاش ڈالوں۔ فرمایا اتنا بے حس انسان بن گیا کہ کوا امام بن گیا۔ کوے نے اسے دعوت دی اور یہ سبق سکھایا کہ یوں قبر کھود لیا کرو۔ میرے دوستو، انسان کی توہین تو وہی ہو گئی جب وہ اپنے عمل پہ شرمندگی کے لیے کوے سے نصیحت پکڑا۔ وَلَوْ كَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ فَيَهْدِيهِمْ بِوَالِ الْحَالِقِينَ۔ عرب شاعر کہتا ہے اگر کسی قوم کا سربراہ کوا بن جائے گا تو یاد رکھو کسی قبرستان میں لے کر بیٹھے گا، وہ آبادیوں میں نہیں آئے گا، کسی وادی ہلاکت والی وادی پہ لے جائے گا۔ یہی قابیل کے ساتھ ہوا کہ دیکھا مٹی ڈال دی، کہنے لگا میں تجھے قتل نہیں اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ فرمایا میں تو کچھ نہیں کروں گا، اس سے یہ مراد نہیں کہ انہوں نے دفاع نہیں کیا، مراد یہ کہ تو قتل کا ارادہ کرتا ہے، میں نہیں کروں گا، میں ارادہ قتل نہیں کروں گا، میں ظلم نہیں کروں گا، میں اس لیے نہیں کروں گا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے میں مار دوں کہ میرا قاتل پہلے مر جائے۔ یہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب زخم آنے سے پہلے کوفے میں تھے تو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ یا علی ایک آدمی ہے روز تلوار تیز کر رہا ہے اور میں نے اس سے پتہ کیا ہے وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، قتل کے ارادے سے تلوار تیز کرتا ہے، اسے پکڑ لیجیے۔ فرمایا کیسے پکڑوں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا کس جرم میں پکڑوں؟ کہا جی قتل کر رہا ہے، قتل کا ارادہ ہے۔ فرمایا قتل کیا تو نہیں ہے؟ ارے جو قاتل بنا نہیں ہے میں اسے قتل کے جرم میں کیسے پکڑوں؟ یہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا رویہ، اور وہی قاتل بنا بعد میں۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ حابیل نے کہا تو مجھے قتل کا ارادہ کرتا ہے لیکن میں نہیں کروں گا، میں تیرے خلاف نہیں جاؤں گا، میں اپنا اجر اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ قیامت دیکھے، یہ یقین ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، گناہ کوئی نہ کوئی تو کیا ہوگا، اس کی کوشش ہوگی، یہ مار دے گا تو وہ گناہ بھی مٹ جائے گا۔ فرمایا میرا گناہ بھی لے کے جاؤ گے اور تو کوئی قصور نہیں ہوگا، تمہارا یہ ہوگا۔ میرے دوستو یوں انسانیت کی ابتدا ہوئی، یوں انسانیت شروع ہوئی اور آدم علیہ السلام کی نسل آگے چلی، ایک بھائی ایک بیٹا، کہتے ہیں
روایات میں آتا ہے کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جتنے بھی اولاد ہوئی بیٹا اور بیٹی ساتھ آئے۔ اب اسی طرح نسل چلی، بعض نے کہا 100 بچے ہوئے، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھے۔ انسانیت کو پھیلانا تھا، قدرت نے اولاد پر اولاد دی اور یہ انسانیت آگے چلی۔ قرآن مجید نے 25 جگہ پر حضرت آدم کا ذکر کیا، قرآن مجید میں 25 مقامات پر ذکر کیا ہے اور ان کا مختلف حوالوں سے ذکر کیا ہے، کبھی ان کے معافی کے حوالے سے، کبھی ان کے تبلیغ کے حوالے سے، کبھی ان کی دعاؤں کے حوالے سے اور کبھی جنت سے باہر آنے کے حوالے سے۔ میرے دوستو، انبیاء کے قصے اس لیے نہیں قرآن بیان کر رہا کہ قصہ بیان کرنا ہے، ہمیں نصیحت دے رہا ہے کہ جو غلطی وہاں ہو گئی ہے اب نہ کرنا، جو نیکی وہاں ہو گئی تھی اس پر عمل کرنا۔ نبی کی زندگی عمل کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہم ان نیکیوں کو اور ان انبیاء کرام کو جاننے کی کوشش کریں۔ کوشش کیجیے انبیاء کرام کے حالات پڑھنے کی۔ قصص النبیین، قرآن مجید نے بہت سے نبیوں کے حال بیان کیے، میں نے صرف آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جد امجد ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، سارے انسانیت آدم کی اولاد ہیں، سب کے وہ جد امجد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جد امجد کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کوشش کیجیے کہ ان کی نیکیوں کو اپنے لیے وسیلہ نجات بنائیں، ان کی رہنمائی کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اولاد بڑھتی گئی، وہ بیٹے پوتے بھی آتے گئے، حتیٰ کہ 7 نسلیں ہو گئی اور آدم علیہ السلام زندہ تھے۔ آدم علیہ السلام 7 نسل آگے آ گئی تھی اور وہ زندہ تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ میری نسل کیسے بڑھ رہی ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، 7ویں پشت میں نوح علیہ السلام ہیں اور نوح علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام زندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، قد بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خود فرمایا کہ میرے جد امجد کا قد بڑا لمبا تھا، قد بڑا لمبا تھا، 100 گز کے قریب حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ لمبے قد کے تھے۔ کائنات میں میرے دوستو صحراؤں سے گزرے تھے جہاں خضرا پودے اگے ہوئے تھے، اوپر سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کی، بڑی عظمت دی۔ انسان پھر کم بھی ہوتا گیا، عمر بھی کم ہوتی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پچھلے نبیوں کی امت سے کم ہے، میری امت کی عمر تھوڑی ہے لیکن اجر زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے، عمر تھوڑی ہے۔ اللہ کرے ہم اس تھوڑی عمر کو اجر کے لیے استعمال کریں اور اپنے لیے آخرت کو بھلا بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك